انڈر پاس ہے وہ ریلوے خود بناتا ہے. ریلوے نے اپنی اس کو جو ریلوے ٹریک ہے اس کو پہلے بائی پاس کر کے ٹریک چینج کرنا ہے, اور جہاں انڈر پاس بننا ہے, جہاں پہ اس وقت ریل چل رہی ہے, وہ فری کرنا ہے, تو پھر وہاں انڈر پاس شروع ہوگا. تو اس پہ کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ, اور وہ اس کا پروسیس مکمل ہے, پیمنٹ ہو چکی ہے. بہت سارے لوگ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لوکیشن مل جائے, وہ اپنا گھر شروع کر لیں, لیکن چونکہ انہوں نے سٹارٹ میں اتنے پیسے پے نہیں کیے تھے, وہ ایلیجیبل نہیں ہو سکے. ان کے لیے کوئی آپ فارمولا نکال سکتے ہیں, یا جس طرح ہم نے بتایا کہ کینسلیشن ہوگی اگر کوئی گھر نہیں بناتا تو پھر ان کی باری آ سکتی ہے, یا فیوچر میں کہاں پہ ان کو پوزیشن مل سکتی ہے؟ تو فائنل میپ ہم لے کے آئے تھے, تو وہ میرا خیال تھا کہ بیفور بیلٹنگ اور بیفور پوسیشن ہم ایک دفعہ اپنے سیل پارٹنرز کو اور انویسٹرز کو بریف کر دیں کہ کیا چیز فائنل کی ہے سنگاپور نے, اور کیا چیز ہم لے کے آنا چاہتے ہیں, اور اس کی لوکیشن اور پلیس میکنگ کیسے کیسے ہے. آن گراؤنڈ یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں, کب تک آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں سے کچھ پروجیکٹ دیکھ پائیں گے؟ ہم اپنی پروگرس اور اپنی ڈلیوری کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ لوگوں کو یہ حکومتوں کا آنا جانا, یا یہ جو ہماری تھوڑی بہت پرابلم ہے سیاسی جو غیر استحکام ہے آیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو فیل نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اطہر عباس اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ. آج بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو ہے, ایک بڑے دن سے پہلے ایک بڑا انٹرویو, جو کہ ہمیشہ کی طرح میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کیپٹل اور لاہور اسمارٹ سٹی کے گروپ سی او ملک اسلم صاحب کا, کہ انہوں نے ٹائم نکالا. اور بیسیکلی ہم ڈسکشن کریں گے ان امپورٹنٹ کوسچنز کے اوپر, ان سوالات کے اوپر کہ جو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ گہما گہمی ہے وہ کس لیے ہے, اور ہم آنے والے وقتوں میں کیا ایکسپیکٹ کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اطہر بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. پہلے تو بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا, آپ لاہور آئے ہیں, اور کل ایک بڑا دن ہے, پوزیشن دینے جا رہے ہیں آپ اوورسیز پرائم کی, جو کہ پریویسلی سیکٹر اے اور بی جو ہے وہ کہلاتا تھا. جس ریکارڈ مدت میں آپ نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ہے اور لوگوں کو پوزیشن آفر کی ہے, وہ قابل ستائش ہے, اور میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں, اور تمام لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سے کنیکٹڈ ہیں وہ بھی یقیناً اس پہ اچھے خاصے مسرور ہیں. جی سر, بہت شکریہ اطہر بھائی, شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ میرے اللہ کا اور فضل و کرم ہے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں برکتیں ہیں ہماری کمپنی کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں سرخرو کیا ہے. دیکھیں, یہ پہلے بھی اوورسیز اے اور بی تھا, اب بھی اوورسیز اے اور بی ہے. اب صرف اس کو جو ہے نا ہم نے نام دے دیا ہے اوورسیز پرائم کا. جو اوورسیز پرائم کا سیکٹر اے ہے, وہ پہلے سیکٹر اے تھا جو بغیر کسی سیکٹر کے تھا, اور جو اب پرائم کا بی ہے وہ پہلے بی تھا. تو پہلے بھی یہ اے اور بی تھے, مگر اب یہ اوورسیز پرائم کے اے اور بی ہو گئے ہیں. ان کا تعلق جو ہے نا اوورسیز پرائم کے ساتھ ہو گیا ہے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیکٹر دونوں ہیں یہ پچھلے 22 مارچ سے ہی تیار ہیں. ہم نے پرومس کیا تھا کہ ہم مارچ میں اپریل میں بیلٹنگ کریں گے, پوزیشن دیں گے, مگر ملکی حالات ایسے انسٹیبل ہوتے جا رہے تھے کہ ہم اس کو اچھے حالات کے انتظار میں ویٹ کرتے رہے کہ اچھے حالات ہوں گے تو ہم اس کا بیلٹ کریں گے اور پوزیشن دیں گے, مگر کچھ حالات ٹھیک طرف جا نہیں رہے تھے. تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسی دوران ہم اپنا بھی 22 میں ہی بیلٹنگ ضرور کر دیں جو ہم نے پرومس کیا ہوا تھا آپ لوگوں سے. ادروائز یہ دونوں سیکٹر ہمارے مارچ اپریل سے ہی ریڈی تھے, چونکہ ہم نے خود آپ کو پتا ہے کہ اس وقت 200 ولا شروع کیے ہوئے ہیں بنانے کے لیے. تو یہ انہی سیکٹر کے ولاز ہیں جہاں پہ ہم ولا بنا رہے ہیں, اور جو بھی ہم نے پلاٹ ابھی آپ کو دینے ہیں پوزیشن کے لیے, یہ انہی سیکٹرز کے ہی پلاٹس ہیں. جی بہت شکریہ سر. جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں صرف یہ پوزیشن وغیرہ ہی اناؤنس ہوگی, کوئی سرپرائزز بھی ہیں؟ سر یہ انشاءاللہ سرپرائزز بھی ہوں گے. سرپرائزز کافی سارے ہیں, ہم نے انشاءاللہ کل دینے ہیں آپ کو, اور مجھے امید ہے کہ آپ کل لائیو واچ کریں گے ہمیں, اور کچھ میں سرپرائز دوں گا اور کچھ مجیب صاحب آپ کو سرپرائز دیں گے. اور ایک بہت بڑا سرپرائز آپ کو مل چکا ہے آلریڈی. پچھلے لاسٹ ٹیوزڈے کو جو میرا ایک بریفنگ تھی سائٹ پہ اپنے سیل پارٹنرز کو, اس میں ایک بہت بڑا سرپرائز جو اویٹڈ تھا وہ آپ کو مل چکا ہے آلریڈی. جی بالکل. ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ
وہاں پہ NHA کی جو ٹیم ہے انہوں نے وزٹ کیا اور جو ایک ٹیکنیکل انہوں نے اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے کسی بھی لوکیشن کی جہاں پہ انہوں نے انٹرچینج دینا ہوتا ہے یا راستہ دینا ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے وزٹ اپنا کمپلیٹ کیا ہے. اس کی کیا امپورٹنس ہے اس وزٹ کی، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ اس کی بڑی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ جو ادارے ہیں ہمارے جنہوں نے اپروول دینی ہوتی ہے، NOCs وغیرہ دینی ہوتی ہیں، وہ اس کی اسیسمنٹ ظاہر ہے وہ کرتے ہیں اپنے طور پہ کہ اس کی لوکیشن جو ہے جس میں سیفٹی ریگولیشنز ان کے سارے اڈاپٹ ہو رہے ہوں، اور جو لیول ڈفرینس جو ہے سائٹ کا اور موٹر وے کا یا رنگ روڈ کا وہ کم سے کم ہو. تو اس ہر لحاظ سے اس کی انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک بڑا ڈیٹیل وزٹ تھا سائٹ پہ جو ہوا ماشاءاللہ، اور بڑا سکسیسفل رہا الحمدللہ. آگے کیا پروسیس ہے؟ جس طرح مجھے تو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ جب کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ٹیکنیکل وزٹ کیا تو اس سے تقریباً کوئی 8 سے 10 ماہ کے اندر اندر آپ کو انہوں نے فائنل اپروول وغیرہ دی جب آپ نے لینڈ کے سارے ڈاکومنٹس ان کے نام کیے. تو کیا یہاں پہ بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ 8 مہینے لگیں گے، یا چونکہ اب آپ کا تجربہ ہو چکا ہے آلریڈی انٹرچینج کی اپروول لینے کا، تو ہم پہلے اچیو کر لیں گے؟ مجھے امید ہے کہ ہم اس سے پہلے اچیو کر لیں گے. ہم پہلے اچیو کر لیں گے. جو ہمارا GT روڈ کی ایکسیس ہے سر، اس کے حوالے سے ابھی ہم پر امید رہیں سر؟ اس میں دیکھیے اس میں زیادہ ایڈوانس ہے، وہ اس کا جو انڈر پاس بننا ہے ریلوے کا، تھوڑا سا ریلوے نے پالیسیز چینج کی تھی. انہوں نے اپنی جو فی تھی انڈر پاس بنانے کی وہ 10 ٹائم بڑھا دی تھی. وہ ہم نے پیمنٹ دوبارہ کر دی ہے ان کو، اور وہ ابھی کیونکہ وہ جو انڈر پاس ہے وہ ریلوے خود بناتا ہے. ریلوے نے اپنی اس کو جو ریلوے ٹریک ہے اس کو پہلے بائی پاس کر کے ٹریک چینج کرنا ہے، اور جہاں انڈر پاس بننا ہے جہاں پہ اس وقت ریل چل رہی ہے وہ فری کرنا ہے. تو پھر وہاں انڈر پاس شروع ہوگا. تو اس پہ کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، اور وہ اس کا پروسیس مکمل ہے، پیمنٹ ہو چکی ہے. اب وہ ود ان نیکسٹ 1 month ٹائم وہ شروع ہونے جا رہا ہے انڈر پاس انشاءاللہ. تو یہ جو رومرز آتی ہیں کہ یہ جی وہ بڑے مسائل چل رہے ہیں وہاں پہ، لٹیگیشنز ہے، وہ یہ کام ہو نہیں رہا اور ہوگا نہیں، تو یہ سر آپ کے خیال میں یہ ساری صرف مارکیٹ کو خراب کرنے کے لیے لوگوں نے پھیلائی؟ یہ جو ہے نا جی، ہمارے ظاہر کمپیٹیٹرز بہت ہیں اس ایریا میں، اور بھی ہمارے بھائی ہیں جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اور ان سب کی مہربانی بھی ہے اور تھوڑے مسائل بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ رومر زیادہ ہیں اور حقیقت کم ہے ان میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو ہم اس پہ واپس آ جاتے ہیں، جو پوزیشن دینے جا رہے ہیں، اناؤنس کیا گیا تھا جن لوگوں نے 100% پیمنٹ پہ بکنگ کروائی تھی، یا اس کے بعد اگر کسی نے 50% پہ، تو فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر آپ نے ان کو پلاٹ کی الوکیشن دینی تھی. اور ساتھ میں جو مین شرط تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے 3 ماہ کا ٹائم ان کو دینا ہے کہ وہ کنسٹرکشن یہاں پہ سٹارٹ کریں. اگر کوئی بندہ 3 ماہ کے اندر کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں کر پاتا تو اس کے لیے کمپنی کی پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیے اس سلسلے میں ہماری پالیسی بہت واضح تھی اور ہم نے اناؤنس بھی کیا تھا، اور ہم نے موسٹلی ان لوگوں کو ہی پلاٹ پہلے دیے ہیں جن لوگوں نے یہ پرومس کیا ہے کہ ود ان 90 days وہ اپنا گھر شروع کر لیں گے اس دونوں سیکٹرز میں، اوورسیز پرائم کے دونوں سیکٹرز میں. اور 95% لوگ انشاءاللہ شروع کر لیں گے، کیونکہ وہ لوگ کو بڑا ڈیسپریٹ تھے اپنا گھر شروع کرنے کے لیے. اور جو لوگ گھر شروع نہیں کریں گے ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، وہ ان کا صرف جو ہے پلاٹ لوکیشن کینسل ہو جائے گی، ان کو کسی اگلے سیکٹر میں پلاٹ مل جائے گا، اور یہ کسی ایسے لوگوں کو یہ پلاٹ پھر دے دیا جائے گا جو کہ جلدی گھر بنانا چاہیں گے. اتنا بڑا اس پہ کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ، امید ہے مجھے. اچھا سر، بہت سارے لوگ جو میرے سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ سے بھی کرتے ہوں گے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سے کسی نے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کمپنی کی پالیسی اس طرف جائے گی کہ وہ 100% پیمنٹ یا 50% والوں کو ہم لوکیشن دیں گے. بہت سارے لوگ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لوکیشن مل جائے، وہ اپنا گھر شروع کر لیں، لیکن چونکہ انہوں نے سٹارٹ میں اتنے پیسے پے نہیں کیے تھے وہ ایلیجیبل نہیں ہو سکے. ان کے لیے کوئی آپ فارمولا نکال سکتے ہیں، یا جس طرح ہم نے بتایا کہ کینسلیشن ہوگی اگر کوئی گھر نہیں بناتا تو پھر ان کی باری آ سکتی ہے، یا فیوچر میں کہاں پہ ان کو پوزیشن مل سکتی ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں ابھی تو ہم نے کافی ٹائم دے دیا تھا، ہم نے یہ سلسلہ شروع کر لیا تھا مئی میں، اور مگر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ ہمارے ملکی حالات کی وجہ سے ہم نے لیٹ کیا جان بوجھ کے اس کی جو پوزیشن دینا اور بیلٹ کرنا. تو
ٹائم کافی مل گیا تھا. جن لوگوں کو پتا تھا انہوں نے پیمنٹ کر کے ایڈیشنل پیسے دے کے تو اس میں اپنے ولا جو ہے وہ بیلٹ میں اپنا نام لے لیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ گھر بنانا چاہیں گے ان کو ہم اکاموڈیٹ کر دیں گے. ہمارے پاس اور بھی جگہیں اویلیبل ہیں جو ابھی بیلٹ میں شامل نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ, جس کی ہم نے کل اناؤنس بھی کرنا ہے. اس کی نیکسٹ بیلٹنگ جو کب ہوگی اس سے پہلے ہم ان کو جگہ دے کے ان کا ولا شروع کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور وہ لوگ ہمارا اس بیلٹ کے بعد دوبارہ رابطہ کر لیں ود ان اے منتھ ٹائم, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم ان کو اکاموڈیٹ کر دیں گے. اچھا سر, آپ نے ابھی ہنٹ دے دیا, یہ میرا ایگزیکٹلی اگلا کوشچن تھا کہ اگلی بیلٹنگ کب ہوگی اور اوورسیز اور ایگزیکٹو بلاک دونوں کی ہوگی, تو کیا یہ کل کے لیے سرپرائز چھوڑ دیں؟ جی انشاءاللہ یہ بڑا سرپرائز کل دیں گے آپ انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کچھ دنوں پہلے آپ نے ایک سائٹ کے اوپر پروگرام کیا جس میں آپ نے میپ کے اوپر کچھ نئی جو تبدیلیاں ہیں وہ ایکسپلین کی, جس میں ڈاؤن ٹاؤن تھا. اس کے علاوہ جو لاہور گیٹ کے حوالے سے, لاہور گیٹ مارکیٹ کے حوالے سے آپ نے ڈسکشن کی, اور بھی سلیکون ویلی اور اس طرح کے کچھ آپ نے فیوچرسٹک جو پروجیکٹس تھے وہ ڈسکس کیے. ان کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی آپ بتا سکیں اگر. نہیں, یہ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی آپ کے سن سکے کہ ہم نے تبدیلیاں کی ہیں. کوئی تبدیلی نہیں کی ہم نے ایگزیکٹلی وہی میپ جو پچھلے 8-10 ماہ سے مارکیٹ میں ہے اسی کو میں نے ایکسپلین کیا تھا. چونکہ یہ فائنل ہو گیا تھا میپ سربانہ سے. ابھی ریسنٹلی 2-1.5 مہینہ پہلے ہم لوگ گئے تھے سربانہ سنگاپور, تو فائنل میپ ہم لے کے آئے تھے. تو وہ میرا خیال تھا کہ بیفور بیلٹنگ اور بیفور پوسیشن ہم ایک دفعہ اپنے سیل پارٹنرز کو اور انویسٹرز کو بریف کر دیں کہ کیا چیز فائنل کی ہے سنگاپور نے اور کیا چیز ہم لے کے آنا چاہتے ہیں, اور اس کی لوکیشن اور پلیس میکنگ کیسے ہے, جو کہ بڑی ایکسیلنٹلی اور بڑے ایفیشینٹلی سربانہ نے اس کو کیا ہے پلیس. تو میں نے ایکسپلین کیا تھا اپنے پارٹنرز کو کہ ہم نے چیزوں کو کس طرح پلیس کیا ہے, اور فیوچر میں کون سی سیکٹرز کے اندر ہم بلڈنگز جو ہیں ہائی رائز ہیں 20 to 40 سٹوری وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے سر وہی میں نے صرف ایکسپلین کی تھی اپنے اس بریفنگ میں. صحیح ہے. صرف گنتی میں اگر آپ 3-4 پروجیکٹس بتائیں جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں وہاں پہ, تو اس میں ڈاؤن ٹاؤن ہے, لاہور گیٹ مارکیٹ ہے, سلیکون ویلی وغیرہ ہے. اس میں جو ہے نا جو ہمارے بزنس ریلیٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں وہ تو 3 بڑے ڈسٹرکٹس تھے. ایک اس میں سلیکون ویلی ہے جو کہ 800 کنال میں ہے, اور آلموسٹ 1 لاکھ ڈیسک جو ہیں آفیسز کے وہ ہم وہاں بنانے جا رہے ہیں. اور چونکہ تھوڑی سی جگہ یہاں کم ہے ہمارے پاس ایز کمپیئر ٹو کیپٹل اسمارٹ سٹی, وہاں 2400 کنال میں ہے سلیکون ویلی, یہاں صرف 800 کنال میں ہے. مگر ہم یہاں زیادہ ہائی رائز جا رہے ہیں. یہاں ہمارے جو ٹاورز ہیں وہ 20 to 40 سٹوری ہوں گے. اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا ڈسٹرکٹ ہے وہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے جس کو ہم CBD کہتے ہیں. یہ پیورلی فائنینشیل اسکوائر جس طرح ہمارا اسلام آباد میں ہے یہ اسی طرح کا ڈسٹرکٹ ہے. اس میں فائنینشیل ڈسٹرکٹ بھی ہے, اس میں سینٹرل بزنس اسکوائر بھی ہیں, اور اس میں ہمارا آفس کمپلیکسز بھی ہیں. اس میں آلموسٹ ہمارے 50 ٹاورز آئیں گے 40 to 60 سٹوری, اور یہ بالکل سلیکون ویلی کے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ ہے جو کہ آلموسٹ 1200 کنال میں ہے. اور تیسرا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس کو ہم نام دینا چاہتے ہیں لاہور گیٹ مارکیٹ. وہ اس کی ہائٹ بہت کم ہے, صرف گراؤنڈ پلس 3 to 4 سٹوری ہم بنا رہے ہیں. اور ایگزیکٹلی ہم مغلیہ دور کا جو آرکیٹیکٹ ہے اس کو ریپلیکا بنا رہے ہیں, اور وہ جو لاہور کے پرانے گیٹس تھے جیسا دہلی گیٹ ہے, یکی گیٹ ہے اور شالمی دروازہ ہے, وہی ہم باٹی گیٹ ہے, ان میں سے 8 گیٹ جو ہیں وہ ٹوٹل 12 میں سے 8 گیٹ ہم یہاں بنائیں گے, اور نام بھی وہی دیں گے, اور بلڈنگز کی بھی وہی جو سٹائل ہے وہ وہی سٹائل ہوگا جو وہاں پہ لاہور وال سٹی کے اندر بنا ہوا ہے. مگر اس میں جو شاپس ہوں گی وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو لاہور کے جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں جس طرح ہمارا اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے, الیکٹرانکس مارکیٹس ہیں, کنٹینر مارکیٹس ہیں, اردو بازار ہے, بکس کا مارکیٹس ہیں, ان مارکیٹس کو ہم اٹریکٹ کریں اور ان کو ہم زیادہ اچھے ماحول اور زیادہ اچھی انوائرمنٹ پیش کریں تاکہ وہ مارکیٹ پاکستان لاہور سے باہر آ جائیں, اور وہ اس کو ہم لاہور کی اس جگہ میں اپنی اسمارٹ سٹی میں جگہ دیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا پارکنگ کے جو مسائل ہیں اور جو تنگی کے مسائل ہیں اور حادثات کافی ہوتے ہیں وہاں پہ, تو وہ مسائل دور ہو جائیں.
وہ ہم لاہور گیٹ مارکیٹ کے اندر ہم انہی چیزوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ 3 مین ڈسٹرکٹ ہیں جو ہمارے جو بزنس ریلیٹڈ ہیں. اس میں ایک ہمارا نیا اور ڈسٹرکٹ ہے جو ایک کمپلیکس کہہ لیں کنڈومینیم ٹائپ, وہ لاہور ڈاؤن ٹاؤن کے نام سے, وہ ہم ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں. اس میں مکس یوز ہے, اس میں ہمارا کمرشل ہے, اس میں میڈیکل کمپلیکس ہے, 4 اسٹار اس میں ہوٹل ہے, اس میں ہمارے سروس اپارٹمنٹس ہیں, اور باقی اس میں ادروائز اپارٹمنٹ اور پینٹ ہاؤسز بھی ہیں, اور اس میں ہیلتھ کلب ہے, مکس یوز ہے. ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے, ہوگا انشاءاللہ, وہ ہم بہت جلد شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں نے بریفنگ دی تھی. اور اس کے علاوہ گرینڈ ماسک ہے ہماری, جو کہ 12,000 سے نمازیوں کی ایک گرینڈ ماسک ہوگی, لاہور کے ریجن کی سب سے بڑی ماسک ہوگی انشاءاللہ, اور وہ بھی ہم بہت جلد سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اور ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ ہمارا فوڈ ٹیک ویلی ہے, اور ہمارا ہیلتھ ڈسٹرکٹ ہے, ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ہے, سپورٹس اور تھیم پارک ڈسٹرکٹس ہیں, وہ بھی انشاءاللہ 2024 میں ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. پلاننگ کے حوالے سے دیکھیں تو نو ڈاؤٹ جو لاہور اسمارٹ سٹی یا کیپٹل اسمارٹ سٹی کی پلاننگ سربانہ جرونگ کے تھرو جو کی جاتی ہے وہ بہت ایکسیلنٹ ہے. آن گراؤنڈ یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں, کب تک آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں سے کچھ پروجیکٹ دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں, جس طرح میں نے ابھی عرض کیا, اور میں نے لاسٹ جو ٹیوزڈے کو میں نے بریفنگ دی تھی اپنے سیل پارٹنرز کو, میں نے یہ بتایا تھا کہ 2 ٹاور سلیکن ویلی میں, اور 3 ٹاور سی بی ڈی میں, اور 8 ٹاور چھوٹے, چونکہ وہاں ہائٹ کم ہے, گراؤنڈ پاس 3 اور 4 ہے, اس میں سے 8 چھوٹے ٹاور جو ہیں وہ لاہور گیٹ مارکیٹ میں. یہ ہم فرسٹ 2 کوارٹرز آف 23 میں شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور سیکنڈ کوارٹر میں جو 23 کا سیکنڈ کوارٹر ہے, اس میں گرینڈ ماسک ہے, اور ہمارا فوڈ ٹیک ویلی کا ایک شیڈ ہوگا جہاں پہ ہم فوڈ 7 اسٹوری شیڈ ہے, جہاں فوڈ جو گرو کریں گے اور ویجیٹیبل گرو کریں گے ہائیڈروپونک ٹائپ. اور اس کے علاوہ ایک آؤٹ لیٹ مال ہے, وہ ہم سیکنڈ جو ہمارے 2 کوارٹر ہیں 23 کے, اس میں شروع کرنے جا رہے ہیں. 2024 میں انشاءاللہ فوڈ ٹیک ویلی کے کچھ سیکٹر ہیں, کچھ تھیم پارک ہے, سپورٹ کمپلیکس ہے, اور ایک یونیورسٹی, اور ایک میڈیکل ہاسپٹل اینڈ کالج, وہ ہمارا شروع ہو جائے گا. اور کچھ اور ٹاور بھی آف کورس سلیکن ویلی کے شروع ہوں گے, اور باقی سی بی ڈی میں شروع ہوں گے, مگر ہمارا سٹارٹ جو ہے وہ 23 کے پہلے سیکنڈ کوارٹر سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, چونکہ یہ بڑے پروجیکٹس ہیں اور میرا خیال ہے بڑے پروجیکٹس کے لیے بڑے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے, تو اگر کوئی فورن انویسٹر آپ کے ان پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا ان کے لیے آپ کوئی ونڈو اوپن کریں گے یا خود ہی سارا کمپلیٹ کریں گے؟ دیکھیں سر, یہ جو کام ہے نا, اتنے بڑے بڑے کام, وہ تو پبلک سیکٹر کے کام ہیں. یہ تو فرسٹ ٹائم پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر کے کام ہے وہ ہم کریں. سلیکن ویلی بنانا یا سی بی ڈی وغیرہ بنانا بہت آسان کام نہیں ہے, بہت سے فنڈ اور فائنانشیل بیک اپ چاہیے ہوتا ہے. ہم جو ہے نا, ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ان سیکٹرز کا 25% ہم صرف خود بنانا چاہیں گے اور بنا سکیں گے. باقی جو 75% ٹاورز ہیں وہ ہم نہیں بنائیں گے, وہ لوگ بنائیں گے, جو آپ کے یہاں سے UK سے کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہیں, کچھ پاکستان سے لوگوں نے رابطہ ہم سے کیا ہوا ہے, کچھ US سے لوگ آنا چاہتے ہیں. ہم ان کو آفر کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور وہاں آ کے ہمارے جو انفراسٹرکچر جہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارا, وہ پلاٹ ہم سے لیں. ہاں, جوائنٹ وینچر پہ بھی ہم آفر کر سکتے ہیں اپنے بڑے پلاٹ 40 اسٹوری والے اور 60 اسٹوری ہائی والے, اور پلس ہم اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اگلے سال جو مارچ اپریل کے بعد سے ہم ریڈی ہیں اس کام کے لیے, اور انشاءاللہ جب ہم آئیں گے مارچ میں دوبارہ آپ کے پاس, تو ہم نے یہ چیزیں پیش کرنی ہیں آپ کو اس دفعہ انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. کیپٹل اسمارٹ سٹی کو ہم دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لاہور کے حوالے سے میرا بس آخری کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو UK, یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, UAE میں, سعودی عربیہ میں رہتے ہیں, انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, وہ تھوڑے سے ملکی حالات کو لے کے پریشان بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے وہ لاہور اسمارٹ سٹی کی طرف سے آنے والے وقتوں میں آتا رہے گا؟ دیکھیں تو بھائی, یہ جو ہے نا
جب سے پاکستان بنا ہے نا، میں نے حالات مشکل ہی دیکھے ہیں پاکستان میں، اور ٹف حالات ہوتے ہیں، اور یہ سیاست میں اور اونچ نیچ بہت زیادہ دیکھی ہے، آج کل بھی ہے، اور ہمیشہ سے یہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ. کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا ہمارے حکومتوں کو، اپوزیشنز نے. مگر اب آج کل کے جو حالات ہیں تھوڑے زیادہ ہیں آج کل، مگر دیکھیں اس حالات میں کافی زیادہ ہمارے جو پراپرٹی ریل اسٹیٹ مارکیٹ جو ہے وہ اس کو افیکٹ کیا ہے، اور اس کو ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ مسلسل ہو کے لوگوں نے اس میں سے پیسے نکالنے کی کوشش کی ہے. مگر آپ نے دیکھا ہے اس کے برعکس ہم نے یہ کوشش کی ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بھی اور لاہور اسمارٹ سٹی میں بھی کہ ہم اپنی پروگرس اور اپنی ڈلیوری کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ لوگوں کو یہ حکومتوں کا آنا جانا یا یہ جو ہماری تھوڑی بہت پرابلم ہے سیاسی جو غیر استحکام ہے آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو فیل نہ ہو. اور ہم نے اپنی ایفرٹ کو بڑھایا ہے، بلکہ اسی لیے ہم نے ڈبل شفٹ کی ہے، ہم نے مشینری بڑھائی ہے، ہم نے اسٹاف کو زیادہ کیا ہے تاکہ ہماری ڈلیوری اتنی اسٹرانگ ہو. اب دیکھیں جو ہم کل پوسیشن دینا جا رہے ہیں، یہ آلموسٹ 1.5 ایئر ہیڈ آف اسکیجول ہم دے رہے ہیں پوسیشن. اتنے کورونا کے حالات میں اور مشکل حالات میں 1.5 سال ہیڈ آف اسکیجول ہم دے رہے ہیں پوسیشن لوگوں کو، بلکہ ہم لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، اور بلکہ لوگوں کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ گھر شروع کریں بنانا. ہم اس طرح پلاٹ نہیں دینا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں، اپنے پیسے لگائیں، اپنا ڈریم ہاؤس بنائیں. تو ہماری ڈلیوری کی وجہ سے لوگوں کو کافی کانفیڈنس ہے، اور کافی زیادہ لوگ کا رجحان جو ہے وہ ہماری طرف ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان حالات کی وجہ سے کوئی فرق پڑے گا، اور ریٹس ہمارے کافی بہتر ہیں، کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جنہوں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی ان کو کافی فائدہ ہے، اور ہماری کوشش بھی ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ ان کو اور زیادہ فائدہ ہو، اور ہم سب مل کے فائدہ اٹھائیں، ہماری کمپنی بھی فائدہ اٹھائے اور ہمارے انویسٹر بھی فائدہ اٹھائیں، اور اینڈ یوزر بھی فائدہ اٹھائیں اس میں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ہر وقت ہوا کے جھونکے ہی ہیں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہیں لاہور اسمارٹ سٹی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی، ہمارے انویسٹرز کے لیے بھی اور ہمارے ممبرز کے لیے بھی. اچھا، 2 سر اور سوال میرے ذہن میں آگے لوگوں کے پوچھے ہوئے تھے، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ایک تو جن لوگوں نے اپنے گھر کا ایک خواب دیکھا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ولاز بن رہے ہیں یہاں پہ، مجھے پتا ہے 10 مرلہ اور 1 کنال کے بن رہے ہیں. یہ جو ولاز ہیں اوبویسلی جب تیار ہوں گے آپ نے بیچنے ہیں، تو پہلا کیا یہ کیش پہ بیچیں گے؟ سوال. دوسرا یہ ہے کہ جو چھوٹے ولاز ہیں 5 مرلہ یا 7 مرلہ وغیرہ کے ولاز، وہ آپ نے کب لانچ کرنے ہیں؟ دیکھیں سر، ابھی تو اس وقت ہمارے 10 مرلہ اور کنال کے بن رہے ہیں، 7 مرلہ اور 5 مرلہ کے ڈیزائن ریڈی ہیں، پلاٹ بھی ریڈی ہیں. میرا خیال ہے کہ جنوری میں ہم ان کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر رہے ہیں. جو 12 مرلہ کے ولا ہیں وہ ہم مارچ میں شروع کرنے جا رہے ہیں. تو لانچ ہم اکٹھی کریں گے، ایک ہی ساتھ ہم اپنے لوگوں کو ولاز دیں گے، مگر تھوڑا سا ہم نے 2 مہینے کے گیپ سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اچھی کوالٹی لے سکیں، اور افراتفری میں چیزیں نہ شروع کر ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم اچھی کوالٹی کے لیے اچھی پلاننگ کے ساتھ اس کو ایک ماہ کے گیپ سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے 2 طرح کے کنال کے ولا بن رہے ہیں، 3 طرح کے 10 مرلہ کے ولا بن رہے ہیں، جس میں کنٹمپریری، میڈیٹرینین اور جارجین ہیں. اور اس طرح 5 مرلہ اور 7 مرلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جنوری میں، اور مارچ میں انشاءاللہ ہم 12 مرلہ سٹارٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ شاید مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ جو ہمارے پلاٹ اونرز ہیں، جن کے ممبرز کے پلاٹ ہیں، کیا وہ ولا لے سکتے ہیں بعد میں، یا اپنا جو ولا ہے پلاٹ ہے وہ ولا میں مرج کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، ہماری یہ پالیسی ہے شروع سے ہی. اگر کسی نے جلدی گھر میں اپنی ریزیڈنٹ کو شفٹ کرنا ہے، اپنی فیملیز کو لے کے آنا ہے، اور اس نے پلاٹ بائی کیا ہوا ہے یا کیے ہوئے ہیں، تو وہ جو بھی پرائس ہوگی ولا کی، اس پرائس کو بائی کرے ہم سے ولا، اور اپنا جو پلاٹ ہے اس کے پیسے جو آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس وہ اس میں مرج کرے، اور وہ مرج کر کے اس کو ولا، پلاٹ کی جگہ ولا ہم سے لے سکتا ہے. تو اس میں صرف کیش پہ نہیں دیں گے، کیش پہ بھی دیں گے، اور پلاٹ کے اگینسٹ بھی ہم ولا دے سکتے ہیں اگر کسی کو جلدی گھر میں رہنے کا شوق ہو اور چاہت ہو. تو لانچ کب کریں گے، مطلب سیلنگ کب کریں گے؟ یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، جلدی بتائیں گے.
अच्छा, चलें ठीक है सर। और लास्ट क्वेश्चन कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में लोगों ने अपनी इस्तात से ज़्यादा प्लॉट्स फाइल्स वगैरह खरीदी, इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई, उसके बाद आपके बार बार नोटिस देने के बाद जब उन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए तो आपने फाइल जो है ब्लॉक की, कुछ कैंसिल की। लाहौर स्मार्ट सिटी में ऐसा सिलसिला कब शुरू होने के चांसेस हैं? देखिए अभी कोई चांस नहीं है, लाहौर में भी ऐसा कोई चांस नहीं है, ना भी हम प्लान कर रहे हैं। और आपने देखा था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में हमने 2018 में जो प्लॉट सेल किए थे वो अभी हमने 2022 के आखिर में जाके उनको थोड़ा सा हमने लोगों को वार्निंग की थी, और 31 दिसंबर 2022 तक अभी हमारा टाइम है। जो लोग पैसे जमा करवा रहे हैं हम उनसे पैसे ले रहे हैं। तो आप देखें कि 5 साल हो गए हैं, और हम तकरीबन ज़ाहिर है 2 साल तो और हम वेट कर सकते हैं लाहौर में भी। अभी मैं को टाइम नहीं दे सकता, टाइम फ्रेम नहीं दे सकता, मगर अभी तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि हम प्लॉट जल्दी कैंसिल करें। लेकिन सुजेशन यही है कि जिन लोगों के पास प्लॉट है वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह लाजमी देते रहे। देखिए वो तो ज़ाहिर है हम अपने मेंबर से, अपने इन्वेस्टर से और अपने सेल पार्टनर्स के थ्रू भी हम कहते रहते हैं अपने दोस्तों को कि देखिए जो प्राइम पे पैसे देंगे उनको ज़ाहिर है बेनिफिट भी मिलेंगे, उनको प्लॉट भी हम चूज़ करने देंगे और वो अच्छे अपनी मर्जी के प्लॉट भी सिलेक्ट कर सकेंगे और उनको बड़ा फ़ायदा होगा डेफिनेटली। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। ये वीडियो हमारी लाहौर स्मार्ट सिटी से मुतल्लिक थी और मैं मलिक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कुछ टफ क्वेश्चंस थे उनको भी उन्होंने आंसर कर दिया आज। अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एटलीस्ट वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं, और इसीलिए वो यूके यूरोप के दौरे भी करते हैं, पाकिस्तान में ऑन साइट अपने प्रोग्राम भी वो करते रहते हैं। अदर भाई आपने मुझसे एक ऑफ लाइन सवाल किया था कि शायद हम अपने जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक्स को बाकी को आगे लेके जाना चाहते हैं। जी जी, ये एक रूमर थी, बिल्कुल ये एक रूमर थी। मुझे कुछ लोगों ने ये बताया कि मार्केट में ये खबर फैल रही है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो कोई 3-4 किलोमीटर आगे लैंड लेके एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को वहां शिफ्ट करना चाहती है, और जितनी बिजनेस एक्टिविटीज या ओवरसीज ब्लॉक हैं वो इसी साइड लाहौर में या इस्लामाबाद में? जी लाहौर के अंदर। नहीं, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी फरमा रहे हैं ना? नहीं, ये सवाल लाहौर के हवाले से था। अच्छा, आपका मतलब लोगों रूमर ये है कि हम जो कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी में जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक हैं और से ब्लॉक हम उसको आगे ले जाएंगे 4-5 किलोमीटर। जी ऐसे रूमर्स मार्केट में। ये मैंने आपके ही मुंह से सुना था, मैंने पहले रूमर नहीं सुनी, ऐसी बिल्कुल गलत खबर है। और ये मैंने जिस तरह मैप अपने एक्सप्लेन किया था अपने मेंबर्स को और सेल पार्टनर्स को पिछले ट्यूसडे को, और मैं कल दोबारा भी करूंगा इंशाल्लाह वन मोर टाइम, कि ये जो हमारा ओवरसीज प्राइम है इसके बिल्कुल साथ ही पहला जो सेक्टर आएगा वो ओवरसीज 1 है, और उसके बाद उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूटिव 1 आएगा। और मेन बुलेवार्ड के ये सारा कुछ जो है वो लेफ्ट साइड पे है, और राइट साइड पे हमारा जो ग्रैंड मास्क है, फौरन ही इंटरचेंज के बाद ग्रैंड मास्क है रिंग रोड के साथ, उसके फौरन बाद ओवरसीज 2 आएगा, और उसके फौरन बाद जो है एग्जीक्यूटिव 2 आएगा। तो इसी कंपाउंड में ही हमारे ओवरसीज प्राइम, ओवरसीज 1, ओवरसीज 2, एग्जीक्यूटिव 1 और एग्जीक्यूटिव 2 हैं। हम कहीं आगे नहीं लेके जा रहे, और ये सारे सेक्टर आपसे मुतसिल हैं, और बिल्कुल स्टार्ट में रिंग रोड के साथ हमारा सिलिकॉन वैली और ये सेक्टर्स हैं, उसके फौरन बाद ये सारे एग्जीक्यूटिव और ओवरसीज ब्लॉक शुरू हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इस पे भी क्लैरिटी दी। व्यूअर्स जो लोग खासतौर पे जिस तरह अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि मलिक साहब ने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर के काम हैं जो करने की कोशिश कर रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर। तो अगर आप में से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और बड़े लेवल के ऊपर सरमायाकारी करना चाहता है तो वो भी हमारे से कांटेक्ट कर सकता है, ताकि हम मिलकर कैपिटल स्मार्ट सिटी को आगे लेके चलें। मलिक साहब अगेन शुक्रिया। इस इंटरव्यू के बाद हम कैपिटल स्मार्ट सिटी पे मुख्तसर एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे। मेरा नाम अतहर अब्बास है और मेरा ताल्लुक है अपनी मार्केटिंग के साथ।